ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منصف ٹی وی کی خاص پیشکش فیضان رمضان میں آپ کا استقبال ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد جیلانی۔ فیضان رمضان کو پیش کر رہے ہیں ملابر گولڈ اینڈ ڈائمنڈز، جو کہ اپنی منفرد اور دلکش جیولری کے لیے مشہور ہے، اور اس کے علاوہ اس پروگرام کو تعاون کر رہے ہیں الخلیفہ ٹورز اینڈ ٹریولز پونا مہاراشٹرا، جو کہ اپنے حج و عمرہ زیارت پیکج کے لیے مشہور ہے، اور روح افزا جو روزہ داروں کی صحت کو تازگی بخشے، اور محمد کیپ مارٹ حیدرآباد اس پروگرام کو تعاون کر رہے ہیں۔ ناظرین، منصف ٹی وی کا خصوصی لائیو پروگرام فیضان رمضان، جس میں معزز مفتی صاحب سے براہ راست سوال و جواب کا اہتمام کیا گیا ہے، اور آپ اپنے دینی اور شرعی سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ پروگرام میں معروف نعت خواہ حضرات کی آواز میں آپ اپنی پسند کی نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، پروگرام کی شروعات کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رمضان میں توبہ اور استغفار کی اہمیت۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے طریقوں پر انشاءاللہ بات ہوگی، اور اس موضوع پر آپ کی ہماری رہنمائی کے لیے مولانا مفتی حافظ سید انوار اللہ قادری نظامی صاحب موجود رہیں گے، اور حضرت کا استقبال کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم حمد و نعت سنانے کی سعادت حاصل کریں گے معروف نعت خواہ۔ آپ کا بھی بہت بہت استقبال ہے جناب سید ابو بکر جعفر قادری صاحب سے میں استقبال کرتا ہوں۔ ساتھ ہی یہ پروگرام کا آغاز کریں گے حمد باری تعالیٰ سے۔ سید ابو بکر جعفر قادری صاحب سے درخواست ہے کہ وہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں گے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ سوالات ناظرین کے شامل کریں گے۔ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو۔ سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ۔ لا الہ لا الہ تیری شان یا وحدہ تو خیال و تجسس تو ہی آرزو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، تھا بھی تو ہے بھی تو ہوگا بھی تو ہی تو۔ اللہ 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 اللہ۔ پہنچے معراج میں عرش پر مصطفیٰ، جب نہ معبود و بندے میں پردہ رہا، سب ملائک نے آقا سے جھک کر کہا، سب ملائک نے آقا سے جھک کر کہا، ساری مخلوق میں، ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو۔ اللہ 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 اللہ۔
یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، تیرا بھیجا گیا ہے بہت خوب ہے، ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، تیرا محبوب وہ، تیرا محبوب وہ، اس کا محبوب تو اللہ 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 اللہ۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ چلیے کالر کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، ہم پھر مولانا کی طرف رجوع ہوں گے، ایک کالر کو شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، حمید بول رہا ہوں جی جبل پور سے۔ جناب کیسے ہیں؟ طبیعت آپ کی خیریت؟ ایک دہا گزر گیا ہے جی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، عاشرہ گزر گیا ہے، اب انشاءاللہ جی جی لگ جی، گیا ہے۔ اللہ کا احسان، اللہ کا احسان۔ جمع فرمائیں اور صاحب۔ آپ لوگ، ہاں تو جی آج کیا جاننا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا دو سوال ہیں میرے۔ جی بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، پہلا سوال۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا، جی۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما جی۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برکاتہ۔ چلیے انشاءاللہ جانتے ہیں کیا۔ بہرحال ناظرین، فیضان رمضان میں آج کا ہمارا جو موضوع ہے یعنی ٹاپک ہے، رمضان میں توبہ اور استغفار کی اہمیت، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے طریقے کیا ہوں گے۔ تو میں مولانا مفتی حافظ سید انوار القادری نظامی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پر تمہیدی کلمات نوازیں اور پھر ہم دھیرے دھیرے سوالات کی طرف بھی جائیں گے۔ جی مولانا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ العزیز آج اللہ رب العزت کی جانب سے، اس کی بارگاہ سے بندوں کو دیے جانے والی مغفرت کا تذکرہ اور اس کے شان کریمی کا تذکرہ انشاءاللہ کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی، کیونکہ ایک عشرہ تکمیل ہوا اور دوسرے عشرے کا آغاز ہو رہا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ بندے کو اللہ کی بارگاہ سے رجوع ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر بندے کو نوازتا ہے اور اس کی ذات سے کیسی امید لگائی جائے، اس سے متعلق کچھ اہم گفتگو کرنے کی انشاءاللہ العزیز سعادت حاصل کی جائے گی۔ حمید صاحب جبل پور سے، انہوں نے ہمارے روز کے کالر ہیں، الحمدللہ پابندی سے ہمارا یہ شو دیکھتے ہیں اور کچھ آیات سناتے ہیں، ترجمہ اور تشریح کی جاننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جو آیات سنائی ہے مولانا آپ نے سنا، اس کو انشاءاللہ تفصیل سے تھوڑا سا روشنی ڈالتے ہیں اس پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے جو پہلی آیت وقال پڑھی ہے، استجیب لکم، جی وقال ربکم ادعونی استجب لکم، جی اس آیت مبارکہ میں ہے کہ تم اپنے رب سے مانگو، وہ تمہاری قبول کرتا ہے۔ جی میں تمہاری قبول کرتا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے۔ تو اس کی بارگاہ میں مانگنا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو بھی سنتا ہے، اور ہم جس کو اپنے زبان سے ظاہر نہیں کرتے، جو ہمارے دلوں میں ہیں، اللہ رب العزت ہمارے ان دلوں کے احوال کو بھی وہ جانتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع ہونے سے ضرور وہ ہماری ہم پر مہربانیاں فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ جی۔ اور ایک آیت انہوں نے پڑھی، اس کے اندر ہے تفصیلی لمبی آیت ہے وہ، جی جی مختصراً اس کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں پروگرام میں مختلف چیزیں شریک کرنی ہوتی ہیں۔ جی۔ اس میں تو سب سے پہلے اس آیت مبارکہ میں ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کے صفات میں کسی کو شریک کرنا
ایک ایمان والے کے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے، اور ایمان کا کوئی حق اس کے لیے نہیں رہتا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دے یا خدا کے برابر کسی کو مان لے۔ پھر اسی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم نازل فرمایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کے اندر ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے پاس ان کو اف تک مت کہو، ان کو جھڑکو مت، ان کے ساتھ رحم و کرم کے ساتھ گفتگو کرو، یعنی مہربانی والی گفتگو کرو، ان کے ساتھ عزت و اکرام والی گفتگو کرو، اور ان کے لیے دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے اللہ ان پر ایسے رحم فرما جیسا ہمارے بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم و کرم کیا، اے اللہ تو ان پر ایسا رحم فرما۔ اس طرح کے کلمات ان کے حق میں، ماں باپ کے حق میں دعائیں کیا ادا کرنے کی ترغیب اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں فرمائی۔ جی بہت شکریہ مولانا۔ اور ناظرین، آپ کے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور اسلامی معلومات سے جڑا کوئی بھی سوال ہوں تو آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر 6666665152 پر کال کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں اور ہمارے اس پروگرام میں آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ کالر ریڈی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے۔ ہلو ہلو، وعلیکم السلام جناب۔ جی میں آپ کا چھوٹا بھائی سید شفیق احمد ملک پیٹ سے بات کر رہا ہوں۔ جی شفیق صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کرم ہے۔ جی پرسوں آپ ہمارے سوال کا جواب نہیں دیے آپ مولانا مفتی صاحب۔ جی کیا تھا سوال، بتائیں، انشاءاللہ آج کر دیں گے۔ جی جی یہی گھروں کے حالات جو سوشل میڈیا پہ لوگ ڈال رہے ہیں، گھر کے لڑائیاں، میاں بیوی کی لڑائی، ساس بہو کی لڑائی، ایک تماشا بنائے مارکیٹ میں آ کے، گھروں میں صلح کرنے کا مارکیٹ میں آ جا رہے ہیں لوگ۔ جی 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 میں بہت انتظار کر رہا تھا، اس کا جواب میرے کو نہیں ملا۔ چلیے انشاءاللہ مختصراً جواب دیا گیا تھا غالباً، آج انشاءاللہ دے دیں گے، آج انشاءاللہ آپ کو سوال۔ دوسرا میرا چھوٹا سا سوال جی ہے ہمارے جی جی آج کے ٹاپک پہ، جی روٹھے ہوئے خدا کو کس طرح منانا چاہیے؟ ہاں ہاں ہاں، بہت نماز کے ذریعے منانا یا قرآن کی تلاوت کے ذریعے منانا یا انسانیت کے ناطے کیا طریقے سے اپنے خدا کے قریب پہنچنے کا، خدا کا قرب حاصل کیسے کریں؟ بالکل بالکل جی انشاءاللہ ضرور ضرور، تھوڑا سا توجہ دیجیے۔ بے شک، بہت شکریہ، انشاءاللہ ضرور آپ کے ان دونوں سوالوں کے جواب دیے جائیں گے۔ یہاں پر وقت ہو گیا ہے وقفے کا، وقفے کے بعد آئیں گے تو پہلے آپ کے سوال کے جواب دیں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین یہاں رکتے ہیں ایک وقفے کے لیے، وقفے کے بعد جلد لوٹتے ہیں۔ ناظرین فیضان رمضان میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے رمضان میں توبہ اور استغفار کی اہمیت اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے طریقے کیسے ہوں، اس سلسلے میں ایک سوال بھی ہمارے پاس آ چکا ہے حیدرآباد سے شفیق صاحب کا، کہ ایک تو پہلا ایک سوال ان کا ادھار رہ گیا تھا، غالباً ہم نے ان کا سرسری جواب دیا تھا، لیکن آج چلیے تفصیلی جواب دیتے ہیں۔ گھروں کے جھگڑے سوشل میڈیا پر، ایک تو یہ، اور دوسرا اللہ کا قرب کیسے حاصل کریں، اللہ کو راضی کیسے راضی کریں مولانا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ممکن ہے میں نے سید فیض صاحب اس دن پروگرام میں تھے، وہ پروگرام دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ جی شکیل صاحب کے سوال کا انہوں نے مختصراً سرسری طور پر جواب دیا تھا۔ جی میں پھر بھی عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانا اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر مہربانی فرمانے کے لیے اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اور بندوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اس صفت کو اختیار کریں، اور پھر جو شخص اپنے عیبوں کو ظاہر کرتا ہے وہ اپنے اوپر گناہ لازم کر لیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بات عام طور پر گھروں میں سلجھ سکتی ہے اس کو بے جا بازاروں میں لے کر آنا، یا اس قدر اپنے گھریلو جھگڑوں کو آواز کے ساتھ حل کرنا کہ پوری بستی کو اس کی اطلاع ہو، یا پھر ان جھگڑوں اور فسادوں کا اثر دوسرے لوگوں کی عام زندگیوں پر پڑے، یا پھر اس طرح کے طریقے اپنانا کہ عام جھگڑوں کو لا کر سوشل میڈیا کے اوپر یہ ویڈیو بنا کر ڈال دینا کہ فلاں میرے بھائی نے فلاں ایسا کہا، میرے گھر والوں نے مجھے ایسا کہا، یا گھر والوں کا آ کر کہہ دینا کہ فلاں میرے شوہر نے فلاں بات میرے ساتھ ایسی کہی ہے۔ تو اس کا کوئی حل نہیں ہے، اس سے مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلنے والا، یہ صرف اور صرف مصیبتوں کو اضافہ کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اور وہ لوگ جو فطری طور پر خفیہ طور پر حسد کرنے والے ہوتے ہیں، یا
خاندانی دشمنیوں کی وجہ سے اندر بغض رکھنے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو ایسے واقعات سے اور فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور یہ لوگ لڑانے والے اور فساد ڈالنے والے اور وسوسے ڈالنے والے جو انسان ہوتے ہیں، وہ لوگ اس کا اور غلط طریقے سے فائدہ اٹھا کر اس کو اور ہوا دے سکتے ہیں، اور اس سے اختلافات اور بڑھ سکتے ہیں، اور اس کا کوئی حل نہیں نکلنے والا۔ یہ لامتناہی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ جب ایک شخص کے اندر تھا تو اس کو چھپانا ممکن تھا، لیکن جب ہزاروں لوگوں کے سامنے وہ بات آ جائے تو پھر اس کو چھپانا ممکن نہیں ہے۔ ہم خود اپنے عیبوں کو ظاہر کریں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ کہیں کہ اے اللہ تو ہمارے عیبوں کو چھپا، یہ کس طرح کی عقل مندی ہے، یہ کس طرح کی سمجھداری ہے۔ جب ہم چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ ہماری مغفرت ہو، ہمارے گناہ معاف ہو، تو مغفرت ہے کیا؟ مغفرت ہے صاحب گناہوں کی معافی۔ مغفرت ہے کیا؟ مغفرت ہے عیب پوشی ہو جانا گناہوں، یہ مغفرت ہے۔ اور ہم اللہ سے مغفرت چاہ رہے ہیں اور اپنے عیبوں کو کھلے عام لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں۔ کوئی گالی گلوچ کرتے ہوئے اپنے عیبوں کو ظاہر کر رہا ہے، کوئی بدسلوکی کرتے ہوئے اپنے عیبوں کو، اپنے گناہوں کو ظاہر کر رہا ہے، کوئی غلط طریقہ ظلم و ستم کا راستہ اختیار کرے ہوئے لوگوں کو اپنا گواہ بنا رہا ہے، اور پھر خود اپنے عیبوں کو، اپنے گناہوں کو علل اعلان ظاہر کر رہا ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں چاہ رہا ہے کہ میرے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھپائے، میری مغفرت کرے۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ بندے کو چاہیے کہ پہلے اپنے آپ کی عیب پوشی کرے، پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے۔ جی بہت شکریہ مولانا۔ کالرس ریڈی ہیں، پہلے ان کو بھی شامل کرتے ہیں، پھر ان کا وہی تھا کہ اللہ کا قرب کیسے حاصل کریں۔ جی ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کون کہاں سے؟ میں مہاراشٹر سے بولتا ہوں، عثمان آباد بول کے گاؤں ہے، عثمان آباد ضلع۔ جی جی نام بتائیں بھائی میرے۔ سید معظم علی۔ سید معظم علی جی، سوال کریں۔ میرا سوال ہے، میری شادی ہو کے 42 سال ہو گئے ہیں۔ کتنے؟ اور 42 سال 42 جی جی۔ اور مہر نہیں دی ابھی تک میں نے، تو مفتی صاحب کو پوچھنا ہے مہر کتنا دینا مجھے۔ ٹھیک ہے، مہر دینا ہے، ابھی باقی ہیں آپ؟ ہاں باقی مہر دینا باقی ہے۔ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں آپ کو۔ ہاں ٹھیک ہے۔ شکریہ بہت، آپ نے سوال کیا، اور ایک اور کالر ہیں شامل کرتے ہیں۔ ہلو ہلو۔ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام محترمہ، کون کہاں سے؟ جی میں اڑیسہ سے ایکینا بیگم بول رہی ہوں۔ جی، اور میں ہمیشہ یہ پروگرام دیکھتی رہتی ہوں، سوال نہیں بھی کروں تو میں کیا دیکھتی رہتی ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور جی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعا دعا ہے۔ کرتی ہوں ہم سب کو، آپ کو اللہ پاک تندرستی کے ساتھ اس روزہ مکمل کرے۔ جی، اور میری مفتی صاحب سے ایک درخواست ہے کہ وہ جو عشاء کا نماز تو پڑھتے ہیں، پھر تراویح کا نماز اور تراویح کی تسبیح وغیرہ جو پڑھتے ہیں تو بہت سارے نفل بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے میں پوچھنا چاہتی ہوں، تراویح کا 4 رکعت پڑھنے کے بعد میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ضروری ہے، یا پورا مکمل ہونے کے بعد میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں آپ۔ دوسری بات یہ ہے، ایک نعت پاک کی فرمائش ہے انشاءاللہ، کعبے پہ پڑی جو پہلی نظر، انشاءاللہ ضرور۔ جی 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 بہت شکریہ کنہ بیگم، آپ لگاتار ہمیں کال کرتی ہیں، پروگرام دیکھتی ہیں، پسند کرتی ہیں۔ ہماری پوری ٹیم کے لیے دعائیں کریں، کیونکہ اس میں ایک بڑی ٹیم لگتی ہے اس پورے پروگرام کو ترتیب دینے کے لیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کیا۔ مولانا کیا کہیں گے سید معظم علی صاحب؟ یہ شفیق صاحب کا ایک سوال تھا، اللہ کا قرب کیسے حاصل ہو، اللہ کو راضی کیسے کریں؟ صاحب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بندے کا اللہ کی بارگاہ سے رجوع ہونا یہ نہایت ضروری ہے۔ حدیث شریف میں آیا، جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک بالشت آگے بڑھتا ہے تو اللہ خود اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے، ایک ہاتھ قریب کر لیتا ہے۔ بندہ جب چل کر اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ اسے دوڑ کر اپنے قریب کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بندے کی قرب، اللہ رب العزت اور بندے کے درمیان قرب بتانے کے لیے یہ جملہ ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاجت نہیں ہے چلنے یا دوڑنے کی، یہ ہماری فطرت اور ہماری سمجھ کے لحاظ سے یہ جملہ بولا گیا ہے۔ تو بہرحال بندے کو اللہ کی بارگاہ سے رجوع ہونا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے تمام جتنے کچھ گناہ اس سے سرزد ہوئے ہیں اس کے اوپر حقیقی طور پر دل میں شرمندگی ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی تمام ان گناہوں کی اور تمام خطاؤں کی شرمندگی کے ساتھ معافی مانگے،
اور معافی مانگنے کا طریقہ اور دعا مانگنے کا طریقہ حضور علیہ السلام نے کہا کہ رب کی بارگاہ میں رو کر مانگو. جی اگر رونا نہیں آتا تو کم سے کم رونے کی شکل و صورت بنا کر مانگو. جی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی چھوٹی سی چھوٹی ادا بھی اگر پسند آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. جی بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. جی بندے کو چاہیے کہ نوافل کی فرائض کی ادائیگی کے ساتھ نوافل کی کثرت اور اس کی یاد کثرت کے ساتھ کرے اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بالخصوص وسیلہ بنائے اللہ کی بارگاہ میں، تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندہ توبہ قبول کرنے والا پائے گا. جی مولانا ایک سوال اسی سے جڑتا ہوں، میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو ستانا، لوگوں کو تکلیف دینا، اذیت دینا، پھر اللہ کو راضی کرنا، کیا یہ ہو جائے گا؟ اللہ معاف کر دے گا؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق الگ رکھے ہیں جی اور بندوں کے حقوق الگ رکھے ہیں. جی اگر بندے سے اللہ کے حقوق ادا کرنے میں کوئی غفلت ہو یا کوتاہی ہو یا کمی رہ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے جی کہ وہ بندہ اگر اس کی بارگاہ میں رجوع ہو جائے شرمندگی کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے. جی اور اگر حقوق العباد سے متعلق اگر کوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پورا اختیار ہے کہ حقوق العباد کو بھی چاہے معاف کرے یا نہ کرے، اس کو اختیار ہے. لیکن اس کی عادت مبارکہ ہے کہ مخلوق کو اگر کوئی پریشان کرے تو جب تک جو پریشان ہوا وہ خود جب تک معاف نہ کرے اللہ رب العزت معاف نہیں کرتا. یہ اللہ رب العزت کی عادت مبارکہ ہے، ورنہ قدرت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو معاف کر سکتا ہے. چلیے بے شکریہ. معظم علی صاحب کا ایک سوال تھا عثمان آباد کا مہاراشٹر سے. شادی ہو گئے 42 سال ہو گئے، مہر ادا نہیں کیا، آپ کس طرح سے ادا کریں، کیا طریقہ ہوگا؟ دیکھیے مہر ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے تو لازم یہ ہے کہ آپ نے اپنے نکاح کے وقت جو مہر کی مقدار مقرر کی تھی اس مقدار کو آپ دریافت کریں. ممکن ہے آپ کے نکاح نامے میں یا پھر آپ کے پاس جو کاغذی تحریرات وغیرہ جو کچھ نکاح کے دستاویزات ہیں اس کے اندر ممکن ہے وہ لکھا ہوگا، یا پھر آپ کے گھر والوں میں یا خاندان کے بڑے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ آپ کی کیا مہر کی مقدار مقرر کی گئی تھی. اس کو دریافت کیجئے، اس کے مطابق ادا کیجئے. رقم جو طے کی گئی تھی وہ رقم ہی دینی پڑے گی، اتنی رقم دینی پڑے گی. اور اگر سونا اگر مقرر کیے تھے اس کے اندر دینا تو پھر موجودہ دور کے لحاظ سے اس کی جو قیمت ہے، اس کا جو وزن مقرر کیے تھے اسی اعتبار سے دینا ہوگا. اس دور میں جب سونے کی مقدار آپ مقرر کیے تھے اس وقت اس کی جو قیمت تھی، آج اس دور میں اگر وہ قیمت دیں تو مہر ادا نہیں ہوگا. سونے کی موجودہ قیمت کے لحاظ سے اس کے وزن کی مقدار میں آپ کو مہر ادا کرنا ہوگا. جی بہت شکریہ مولانا. کالر تیار ہیں، چلیے کون ہے جانتے ہیں. ہلو ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترمہ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں گنٹور سے بات کرتی ہوں. جی بتائیں ہلو میں کیا ایک جاننا دعا بولنا. جی جی میں ایک دعا بولتی ہوں، ذرا اس کا خلاصہ مجھے ہاں پڑھ دیجیے. بتائیں پڑھنا. یا ربی جی لک الحمد کما ينبغي لجلالہ وجہک وعظیم سلطانک. جی مولانا سن رہے ہیں؟ ہو گئی دعا؟ ہلو ہلو جی جی ہو گئی دعا؟ اتنی ہی تھی؟ ہوگی ہوتی ہے ہوتا ہے کیا بھی. جی کہاں سے آپ پڑھتی ہیں؟ پنسورا ہے؟ کہاں آپ کو یہ دعا ملی؟ مجھے ایک جنے بولے دعا. کس چیز کے لیے پڑھتے ہیں آپ؟ وہ یاد کر لی میں. کس مقصد کے لیے اور کس چیز کے لیے پڑھتی ہیں دعا؟ بولو ذرا کس چیز کے لیے پڑھنا بولنا. اچھا ٹھیک ہے بتاتے ہیں انشاءاللہ. مولانا نے سن لیا ہے، بتاتے ہیں. ایک اور کالر. بہت شکریہ آپ نے گنٹور آندھرا پردیش سے کال کیا ہے. ایک اور کالر ہے، آئیے شامل کرتے ہیں. ہلو السلام علیکم. ہلو ہلو وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں چترا درگا کرناٹک سے بات کر رہی ہوں. کیا نام ہے؟ گلناز بانو. گلنار بانو. جی بتائیں. میں مدرسے کو جا رہی ہوں. جا کے ایک سال 1.5 سال ہو گیا. عورتیں وہاں میں پڑھتی نا، انہوں ہے نا ایک جیلس سے فیل کرتی ہیں انہوں، اور ہے نا مجھ کو ہے نا آرام سے بتائیے. جی وہ ہے نا جیلس سے فیل کرتی ہیں. اچھا پڑھتی ہیں گھر کو. اور ہے نا یہاں ایک ذرا مسجد میں آپ کے ساتھ والے لوگ جلن
करते हैं। जलन ठीक, करते हैं ठीक। और मुझे आगे भी नहीं बढ़ने देते। अच्छा। मैं चाहती भी पढ़ने गई तो उन्होंने ना वहीं चाहती भी अटक जाती इनको बोल को वहीं मुझे आगे नहीं बढ़ते, वैसा करते हैं। अच्छा। इसलिए मैं बहुत तो जो वहाँ जिम्मेदार है, जो पढ़ा रहे हैं, वो क्या बोलते हैं आपको? उनको मालूम है, उन्होंने रहते नहीं ना, एक बार वैसा करती हैं उन्होंने ना। अच्छा, आपके साथ के लोग, आपके साथ जो बैठते हैं वो करते हैं, ठीक है, समझ गए। उन हजरत भी है ना, उन्होंने इनकरेज करती मुझे। चलिए, अच्छा है ना, आपको उस्ताद इंकरेज करते हैं, साथ वाले आपको परेशान कर रहे हैं, ठीक है, बताते हैं उनको क्या मसला है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात की। नाज़रीन, यहाँ पर 2-3 सवालों के जवाब इंशाल्लाह लेंगे। वक्त हो गया एक वक्फे का और नात की भी फरमाइश है, इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद।